کیا ہے؟ یہ کربلا ہے۔ بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دین کی فہم نہیں رکھتے اور اپنی مرضی کا دین دینا چاہتے۔ سارے کارکن، سارے سپاہی، سارے جانشین انہوں نے پہلے جانے دی، امام علی مقام اکیلے کو اٹھا کے لاتے رہے۔ سوچئے گا حسین ابن علی کا حوصلہ کتنا تو بڑا تھا۔ 4 بندے لاش اٹھائے تو بندے کی بس، حسین ابن علی اکیلا اٹھانے والا ہے، ایک اٹھا کے لا رہا ہے۔ وقت آیا جب بھائی عباس کو جانا پڑا، پھر آسمان نے دیکھا سکینہ کا چچا تھا، بچوں کی تو امید تھا عباس۔ بچوں نے مل کے کہا تھا چچا جی پانی کے چند قطرے لا دیں۔ حضرت عباس کی جواب بندی عرب میں مشہور تھی۔ حضرت عباس علمدار جھنڈا اٹھائے، مشکیزہ لیے، جب فرات میں پہنچ گئے ہیں، اس کا معنی یہ ہے اس جوان کی بہادری کو سلام ہے جو یزیدی لشکر کو چیر کر فرات کے کنارے تک پہنچ گیا، اسے عباس ہے۔ حضرت عباس علمدار نے مشکیزے میں پانی بھر لیا۔ جب لہکے نکلنے لگے، ابن سعد کہنے لگا یزیدی نموخارو، اگر یہ مشکیزہ پانی کا حسینی قافلے میں پہنچ گیا، جب قیامت تک ختم نہیں ہوگی، یہ تمہیں سب کو ختم کر دے گی۔ جلدی کرو، اس مشکیزے کو کا کام تمام کر دو۔ کوئی عباس علمدار کے قریب نہیں آ رہا تھا، دور سے تیر برسائے، چمڑے کا مشکیزہ تھا، پھٹ گیا، پانی بہنے لگا۔ پانی لے کے پھر بھی بھاگ رہے تھے عباس علمدار۔ ایک شقی نے آپ کے بازو پہ تلوار کا وار کیا، ایک بازو کٹ گیا۔ عباس علمدار بات میں ہے، عباس وفادار ہے، وفادار تھا تب علمدار بنایا گیا تھا، وفادار نہ ہوتا علمدار۔ دوسرے بازو میں پکڑ لیا مشکیزہ، جیسے لے کے آگے بڑھنے لگے، بدبختوں نے تلوار کا وار کر کے دوسرا بازو بھی ختم کر دیا۔ عباس علمدار کے لیے تاریخ کہتی ہے آپ نے بچوں کے لیے اپنے دانتوں میں مشکیزہ تھا، لیکن دشمنوں نے عباس علمدار کو خیموں تک پہنچنے نہیں دیا۔ عباس علمدار کی شہادت امام عالی مقام کا بازو کٹ گیا۔ اس کے بعد علی اکبر نے کہا ابا جی اب میدان کارزار میں میں جاؤں گا، پر میں بیٹے تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تجھے دیکھ لیتا ہوں، نانے کی یاد تازہ کر لیتا ہوں۔ شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نے کہا ابا جی جس آقا کی میں شبیہ ہوں، جس نانا کی شبیہ ہوں، اس نانا کے دانت احد میں شہید ہوئے تھے، اگر میں شہید نہ ہوا زمانہ قیامت تک تانا دے گا حسین ابن علی نے اپنے کارکن سارے شہید کروا لیے، اپنا مجھے جان کی اجازت دیجیے۔ علی اکبر میدان کارزار میں ہے، علی کا شیر ہے اور یزیدی گیدڑوں کی بھیڑ ہے، بھاگ رہے ہیں، کوئی سامنے نہیں آ رہا۔ آقا خود ہی لشکر میں گھس گئے، اتنی بہادری دکھائی کہ ان کے بڑے بڑے بہادروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ لڑتے لڑتے تھک کے جب باہر آئے، دیکھا کوئی زخم نہیں تھا اس وقت تک۔ آپ نے باہر نکل کے جائزہ لیا کہ سارے دشمن بھاگ رہے ہیں، میرے مقابلے میں کوئی نہیں آ رہا۔ آپ واپس خیموں کی طرف آنے لگے۔ امام علی مقام جو پہلے داد شجاعت دے رہے تھے، بیٹے کو خیموں کی طرف واپس آتا دے کر پریشان ہو گئے۔ بیٹا پاس آیا، پوچھا بیٹے کیوں واپس آئے ہو؟ کہا ابا جی پیاس نے ستایا ہے، اگر پانی کے چند قطرے مل جائیں، میں دشمنوں کو بتا جاؤں حق کی تلوار
جب میان سے باہر آ جائے تب تک واپس نہیں جاتی جب تک ظلم کو ختم نہ۔ میں بیٹے مجھے تیری بہادری پہ یقین ہے، لیکن آج حوض کوثر کا پیالہ کعبہ جی زبان خوش ہو گئی۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹے اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، اولاد والو کربلا کچھ اور ہے، کربلا کچھ اور ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹے اور تو کچھ نہیں تیرے باپ کے پاس، ذرا میری وہ زبان چوس لے جو زبان مصطفیٰ سے مس ہوا کرے۔ میدان کربلا تھا، امام علی مقام نے اپنی زبان علی اکبر کے منہ میں ڈال دی، یہ بھی خشک تھی، ان کا حلق بھی خشک تھا، کیا لینا اور کیا دینا۔ میں سمجھتا ہوں پیاس ظاہری نہیں بجھا رہے تھے، 56 برس کا بابا 18 برس کے جوار کو سینے سے لگا کے آخری پیار کر رہا تھا، اس کے بعد یہ آنکھوں کی ٹھنڈک باقی نہیں رہی۔ کہا بیٹے تیرے باپ کے پاس دے کچھ، آزمائش کی گھڑیوں میں بیٹے صبر کا ہاتھ تھامے رکھنا۔ علی اکبر واپس گئے، تیروں کی بارش ہوئی، ایک نیزہ علی اکبر کے سینے میں وابست ہوا، گھوڑے سے نیچے آ گئے، آواز دی ابا جی مجھے سنبھالیے۔ امام حسین علیہ السلام دوڑ کے گئے بیٹے کے پاس۔ جب بیٹے کے پاس گئے تو ابھی بیٹے کی سانسیں باقی تھی، سوال بھی آنکھوں میں تھا، جواب بھی آنکھوں میں تھا۔ امام علی مقام نے پوچھا ہوگا بیٹے حق کی راہ پہ چلنے کا مزہ آیا، حقوق العباد کی پاسداری کا مزہ آیا، بیٹے بتا آج کیسا لگ رہا ہے؟ علی اکبر کہہ رہے تھے ابا جی اگر سانسوں نے اجازت دی اور میں دوبارہ بحال ہوا تو ظلم اور کفر کو ہمیشہ کے لیے مٹا کے دم لوں گا، لیکن یہ جو نیزہ ہے سینے میں درد کر رہا ہے۔ امام علی مقام 56 برس کے بوڑھے نے 18 برس کے جوان کے سینے سے جب پھل کھینچنا چاہا نکل نہیں رہا تھا، بڑی زور سے جب کھینچا خون کا فوارہ نکلا۔ امام علی مقام نے اپنے لختے جگر کا سارا اپنے ہاتھوں میں لیا، آخری سانسیں تھیں۔ کربلا نام ہے اس بات کا کہ 56 برس کا بابا برضا و رغبت 18 برس کا علی اکبر اسے دے دے اور آنکھوں سے آنسو نہ بہائے اور رب سے شکوہ نہ کرے، کیوں لے لیا میرا علی اکبر؟ یہ مقام رضا کا سفر ہے۔ علی اکبر کڑیل جوان کو اٹھا نہیں سکے امام علی مقام۔ ابن عساکر کہتے ہیں دونوں بازو جیسے بوری اٹھاتے ہیں ایسے بچے کی رات اٹھائی اور زمین پہ گھسٹ رہے تھے، لا کے خیموں میں رکھ دی، کہا لے لو یہ ہے تمہارا وہ جوان علی اکبر۔ ابھی لاش رکھی تھی، خیمے والوں نے کہا علی اصغر تڑپ رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں وہ پیاس سے نہیں تڑپ رہا تھا، وہ تڑپ رہا تھا سب نے شہادت کا جام نوش کیا، میں اکیلا جا کے۔ امام علی مقام نے انہیں بھی اٹھایا، باہر لے گئے، حرمل کا تیر آیا، پیوست ہوا علی اصغر کے حلق میں، اور پھر وہ پیوست ہوا امام حسین کے بازو میں۔ جب تیر نکالا خون کا فوارہ نکلا، 6 ماہ کا معصوم علی اصغر ہاتھوں پہ تھا، اٹھا کے بارگاہ الہی میں دکھا دیا، مولا حسین کے دامن میں اب کچھ باقی نہیں، جو کچھ تھا تیری رضا کے لیے قربان کر۔
بتا اب بھی تو راضی ہے کہ نہیں؟ پھر آخری شہادت امام علی مقام کی ہے. لوگوں جس گلے پہ تاجدار انبیاء ہو سے اب وہ جانے لگے ہیں میدان کی طرف. اب حوریں فرشتے خود رب کائنات اس منظر کو ملاحظہ کر رہا ہوگا کہ آج جنتی جوانوں کا سردار وچار کرنے جا رہا ہے کہ میں جنتی جوانوں کا سردار کیوں بنایا گیا. حسین ابن علی اب جا رہے تھے. دشمن کا مقابلہ ہوا. 71 زخم جس میں حسین پر آئے. نڈھال تو صبح سے ہو چکے تھے. زخم کھا کے مزید نڈھال ہوئے. زمین پر گرے. شمر دوڑا آگے سینے پہ بیٹھا. کہنے لگا حسین ابن علی دیکھا تمہارا ہم نے کیا عجب کیا. تمہارا خان وعدہ مٹا دیا. فرمایا شمر دور نہیں ہے. ان شانیہ کا ہوا الابتر. دنیا دیکھے گی جو فرات کے بارش سے نام و نشان مٹ گیا, جنہیں پیاسا رکھا گیا, قیامت تک ذکر انہی کا جا. پیاسوں کا ذکر ہر کوئی کر رہا ہے. جی بھر کے پینے والوں کا لوگوں کو یاد نہیں. امام علی مقام کے سینے پہ بیٹھا شبر کہنے لگا دیکھا تمہارا میں نے کیا حشر کیا ہے. امام علی مقام نے تب کہا شمر اپنا سینہ تو ننگا کر. بہت توجہ کی بات ہے. ذرا سینہ تو ننگا کر. کہنے لگا کیا دیکھنا ہے. فرمایا دیکھنا ہے میرے نانے کا وہ بھی فرمان سچ ہے کہ نہیں. کہا کیا کہا تھا تیرے نانے نے. میں ننگا تو کر سینہ. اس نے سینے سے قمیض ہٹایا. سینے پہ برس کا داغ تھا. امام علی مقام نے فرمایا صدقتا یا رسول اللہ. نانا جی آپ نے سچ کہا تھا. بھڑک اٹھا شمر. کہنے لگا کیا سچ کہا تھا. فرمایا میرے نانا نے کہا تھا قریب ہے بنی امیہ کا ایک برس کے داغ والا کتا میری اہل بیت کو کاٹ رہا ہے. میں دیکھنا چاہتا تھا برس کا داغ تیرے سینے میں ہے. یہ سب کچھ بتا رہا ہے. حسین بے خبری میں نہیں مارا گیا. حسین کا اپنا انتخاب کربلا ہے. امام علی مقام نے فرمایا شمر سینے سے اتر. کہنے لگا کیا کرنا ہے. فرمایا اس رب کو ذرا سجدہ تو کر لے. سجدہ تو کر لے. وہ اترا. آپ نے پہلو بدلا. اب ماتھا زمین پہ تپتی ہوئی ریت پر ہے. خون سے وضو تو پہلے ہی ہے امام علی مقام. اب زمین پر چھا رہے. لوگوں کا خیال ہے یہ نماز تھی. شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کو اوپینین آپ کی رائے اور آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ نماز نہ تھی. تو پھر حسین ابن علی نے سر کیوں رکھا. کہتے ہیں وہ سر میں جو رکھا ہے زمین پہ یہ سجدہ تو تھا. سجدہ نماز نہیں سجدہ شکر تھا. یہ سجدہ شکر تھا. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. حسین کہہ رہے تھے مولا اپنے محبوب کے قدموں پہ بٹھا یا یہاں پہ رولا. تو ہر صورت میں آ رہا ہے. تو جنتی جوانوں کا وارث بنا دے یا پیاسا کربلا میں رکھ دے. سبحان ربی الاعلی. مولا ہمارا پنورا فرشتے ہلا دے یا جنت سے جوڑے آ جائے یا یہاں پہ ہم بے بسی کے عالم میں پیاس اور بھوک کے منظر میں سے گزر جائے. سبحان ربی اعلیٰ. یہ سجدہ شکر تھا کہ مولا تیرا شکر ہے کہ 25 لاکھ رقابی میں سے جبر ظلم صفاقی کے خلاف قربانی دینے کے لیے جسے تو نے چنا. مولا تیرا شکر ہے کسی اور کو نہیں چنا. ابن زہرا کو چنا. مولا تیرا شکر ہے تو نے مجھے چنا ہے. یہ سجدہ شکر تھا. ادھر حسین ابن علی نے سبحان ربی الاعلیٰ کی صدا بلند کی. سبحان ربی الاعلیٰ. لوگوں ابتلا آزمائش
اپنی انتہا میں ہے۔ رب کا سجدہ تب بھی حسین بھولتے نہیں ہیں۔ کیسے ہے وہ حسینی جنہیں سارا دن اللہ کی یاد نہیں آتی، نماز کی یاد نہیں آتی، سجدے کی یاد نہیں آتی، سبحان ربی الاعلیٰ کی یاد نہیں آتی؟ کیسی حسینیت ہے؟ اگر حسینی ہو تو پھر سبحان ربی الاعلیٰ وہ محل میں رکھے تب بھی وہ اعلیٰ ہے، وہ کلی میں رکھے تب بھی۔ امام علی مقام نے سبحان ربی الاعلیٰ کہا، شمر نے خنجر شارک پہ نہیں رکھا۔ معلوم ہے تم نے ابھی پچھلے دنوں میں قربانی کی ہے، جانور کو ذبح کرنا ہو تو شارک پہلے کاٹتے ہیں تاکہ تکلیف نہ ہو۔ حسین ابن علی کی پہلے شارک نہیں کاٹی گئی لوگوں، الٹی گردن پہ خنجر چلا، الٹی گردن پہ خنجر چلتا رہا، ادھر خنجر چلتا رہا، ادھر سبحان ربی الاعلیٰ چلتا رہا۔ جب شارک پہ پہنچی تب روح حسین جسم حسین سے نکلی، ادھر روح حسین نکلی، ادھر قدسیہ نے فلک کے جھرمٹ میں رب کائنات پکار اٹھا، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اے نفس مطمئن، مکہ چھوڑ کے مطمئن، مدینہ چھوڑ کے مطمئن، بھوک برداشت کر کے مطمئن، خوف برداشت کر کے مطمئن، جانے گمان کر کے مطمئن، سب کچھ برداشت کر کے مطمئن۔ اے مطمئن نفس، اے روح حسین، آ تیرا رب اپنے فضل کے دونوں بازو پسارے تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ باقی شہید آئے تو فرشتے استقبال کرتے ہیں، اس لیے کہ وہ اکیلا شہید ہوتا ہے۔ تو 72 شہیدوں کی جھرمٹ میں آ رہا ہے، تیرا رب فضل کے دونوں بازو پسارے یا ایتھا النفس المطمئنہ کی پکار کے ساتھ تیرے استقبال کے لیے کھڑا۔ یہ شہادت حسین ہے، آقا امام حسین علیہ السلام کی شہادت۔ اس کے بعد کیا ہوا وہ اس سے بھی زیادہ دردناک ہے۔ یہیں پہ اپنی بات کو کلوز کر کے پیغام دے رہا ہوں کہ تحریک منہاج القرآن آپ کو پیغام یہ دے رہی ہے کہ لوگوں، حسینیت صرف محفل کرنے سے نہیں آتی، صرف لنگر کھانے اور پکانے سے نہیں آتی۔ حسینیت کا تعلق تمہاری سوچ سے ہے۔ اپنی سوچ کو حسینی کر لو اور یزید کو کسی صورت قبول نہ کرو۔ یزید جس شکل میں ہو، جس صورت میں ہو، جس بھی شکل میں ہو، جس بھی حیثیت میں ہو، اس کے خلاف برسر پیکار ہونا حسینی۔ حسینی علم تھامے شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری امت مسلمہ کو پکار رہے ہیں کہ لوگوں آؤ، اگر مدینے پہنچنا ہے تو براستہ کربلا سفر بڑا شارٹ کٹ ہے۔ آئیے آج عہد کریں کہ امام عالی مقام کا ذکر بھی کریں گے، ان کے غم میں آنسو بھی بہائیں گے، اور جس مقصد کے لیے انہوں نے پورے خان وادے کی قربانی دی اسے یاد کر کے حرز جامی بنائیں گے۔ میں آخر میں پھر اہل خانہ کو، منتظمین کو، شرکاء کو کا شکر گزار ہوں، اور آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں، شکر گزار بھی ہوں کہ ذکر حسین اس محفل میں آپ تشریف لائے۔ اللہ کریم آپ کو اور مجھے حسینی فکر سے آشنا کر دے، حسینی فکر اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب اپنے اپنے تائیں اپنے اپنے طریقے سے حسینی فکر کے فروغ کے لیے کام کرنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔